من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. قرآن حکیم کا یہ سورہ مبارکہ گزشتہ 2 شبوں سے تلاوت کر رہا ہوں. ایک جملہ عرض کرتا رہا ہوں، بہت بار ممبر پہ عرض کیا ہے، اور آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک نمایاں مناسبت ہے جس کی بنا پر اس سورہ مبارکہ کو عنوان قرار دے کر گفتگو ہو رہی ہے، ورنہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس کا کہیں سے کوئی بھی جملہ تلاوت کیجئے ذکر محمد و آل محمد سے مربوط ہو جاتا ہے. کہیں سے. اب یہ جملہ میں نے کہیں عرض کیا تھا تو پھر وہی عرض کرتا ہوں نا کہ درمیان سے غیر تو غیر ہیں، اپنوں میں بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے سوالات کیے، اعتراضات کیے. اور ایک صاحب نے جو یہیں حوزہ علمیہ میں تشریف فرما تھے، غالباً اب بھی ہیں، انہوں نے مجھے مختلف مقامات سے آیتیں تلاوت کی. کہ اس کا کیا ربط ہے؟ اور یقین فرمائیے کہ ایک جملے میں ربط قائم ہو گیا. مثلاً بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ دل کی سوئی صحیح سمت میں ہو. شرط یہ ہے کہ پیشانی محراب عشق میں جھکتی ہو. شرط یہ ہے کہ قبلہ درست ہو. سادہ سا محاورہ. آیات احکام میں سے جو مربوط ہیں طہارت سے متعلق، اس میں ایک آیت پڑھی انہوں نے. کہا اس کا کیا ربط ہے؟ میں نے کہا ایک کلمے میں ربط قائم ہو جائے گا. یہ جن مسائل سے متعلق ہے وہ طہارت کے مسائل ہیں، سیدہ بطول ہیں، یعنی دوسرے محتاج ہیں ان احکام کے، وہ ممتاز ہیں ان احکام سے.
آخر مقایسہ کریں گے تو بات وہاں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ بطول. اور اسی طرح مختلف مقامات سے انہوں نے آیتیں تلاوت فرمائی. اصلاً جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اس کے آیات اور ان کے انفاس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن بہرحال اب مثلاً اس رعایت کو مجھے نہیں معلوم کسی اور کا ذہن اس طرف گیا ہے یا نہیں. روایات میں ہے سورہ مبارکہ بقرہ، اس کے 4 اہم نام ہیں. ایک تو سورہ بقرہ ہے، ایک سورہ کرسی ہے چونکہ اس میں آیت الکرسی ہے، ایک نام ان ناموں میں سے ہے سورۃ الزہراء. سورہ بقرہ کا نام بھی سورۃ الزہراء ہے اور سورہ آل عمران کا نام بھی سورۃ الزہراء ہے، اور دونوں سوروں کو ملا کر کہا جاتا ہے الزہراوان. یہ یوں ہی ہے، اس کی کوئی رعایت نہیں ہے. ان روایات کو یا ان بیانات کو جب مفسرین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تفسیروں میں پڑھتے ہیں، تو یوں ہی کیوں گزر جاتے ہیں؟ سادہ طور پہ کیوں گزر جاتے ہیں؟ اور یہ قول تو میں نہیں عرض کر رہا ہوں، علماء خاصہ نے، وابستگان اہل بیت نے نہیں، دوسروں نے لکھا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ زہراوان، چونکہ یہ بھی الزہرا ہے، یہ بھی الزہرا ہے. اس کی تعویل وہ کچھ کرتے ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ تعویل کیا ہے، ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ تعویل کیا ہے. بہرحال اب یہ سورہ مبارکہ کوثر سے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل ذوق ہیں ان کے لیے تو ایک مجلس ہو گئی. یہ چند فقرے آخر آپ کے لیے قابل غور ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کو الزہرا کیوں کہتے ہیں. عمومی تفسیر کیا ہے اور خصوصی تفسیر کیا ہے، ظاہر کیا ہے اس کا، باطن کیا ہے اس کا. نہیں نظر مبارک سے قول گزرا ہوگا تو تلاش کیجئے، جستجو کیجئے، مطالعہ کیجئے. میں بغیر مطالعے کی گزارش نہیں کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کا نام الزہرا ہے، سورہ آل عمران کا نام الزہرا ہے، اور دونوں کو ملا کر الزہراوان کہتے ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ علوم القرآن میں زیادہ کام جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہوا اب تک، اور اب بھی نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے. بہرحال سورہ مبارکہ کوثر کے ضمن میں جو گفتگو ہو رہی ہے کچھ اسے آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم 1-2 حرف آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ گفتگو مکمل کبھی نہیں ہو سکتی. نہ کبھی وہاں چشمہ کوثر خشک ہو سکتا ہے، نہ یہاں دریائے معانی سورہ کوثر ختم ہو سکتا ہے. ہمارے اندر قدرت بیان نہ رہ جائے، قدرت درک نہ رہ جائے، قدرت استحصاء نہ رہ جائے، قدرت استقصاء نہ رہ جائے، وہ سب الگ باتیں. ہم سمیٹ نہ سکیں مطالب کو، وہ الگ باتیں. یقیناً بعض جو کل گزارش کر رہا تھا، بعض مرحلے ایسے آتے ہیں، تلاوت اگر ادب تلاوت کے ساتھ، آداب تلاوت کے ساتھ، آداب عشق کے ساتھ تلاوت کریں اور اس منزل پہ پہنچ جائیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے. کہ استنطقوا بالقرآن، تو وہاں گفتگو، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حجابات برطرف ہو گئے ہوں، کوئی آواز سنائی دے رہی ہو، کچھ معانی نظر آ رہے ہوں، جو آنکھ سے نظر آ رہی ہو چیز اسے آپ لفظوں سے بیان نہ کر سکتے ہوں. یہ کیفیتیں گزرتی ہیں. دیکھیے یہ حواس خمسہ پہ غور فرمایا آپ نے.
جو چیز کان سن سکتا ہے وہ چیز آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جو چیز آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ کان سن نہیں سکتا، ہے نا؟ اسی طرح بعض چیزیں نظر آتی ہیں مگر آپ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ منزل ہے حیرت کی۔ دیکھیے حیرت کے دو مقامات ہیں لغوی اعتبار سے۔ ایک حیرت وہ ہے جو جہل کے مترادف ہے، یہ علم حاصل کرنے سے بالکل پہلے پیدا ہوتی ہے حیرت۔ ایک حیرت وہ ہے جو یقین کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یہ حیرت کو جا، وہ حیرت کو جا، وہ حیرت کو جا، جو یقین کے بعد منزل حیرت کی آتی ہے۔ عرفانی ادب میں بہت کچھ ہے، ظاہر ہے کہ اپنے اپنے ذوق کی، جہاں عرفان میں ذوق کا دخل ہو جاتا ہے، اختلاف ذوق اپنی جگہ، لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو مشترک قدریں رکھتی ہیں، جو منسجم ہیں مکمل طور پر ان معانی سے، ان معارف سے، ان مطالب سے، ان مقاصد سے جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث اور ارشادات میں موجود ہیں۔ اصلاً کوئی مقام عرفان تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو در اہل بیت تک نہ پہنچے۔ ایک میزان اور ایک مقیاس اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیے گا ہمیشہ، اس لیے کہ آج کل ماشاءاللہ پوری دنیا میں، ابھی نشست میں بھی کوئی صاحب ذکر فرما رہے تھے، عرفا سازی بہت ہو رہی ہے۔ فلاں صاحب بہت بڑے عارف ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے عارف ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے عارف ہیں، اور اس پہ کتابیں آ رہی ہیں۔ کوئی کچھ بھی ہو، بہت سے حضرات عرفان کی اصطلاحیں رٹ لیتے ہیں، عبارتیں یاد ہو جاتی ہیں زبانی۔ بھئی اصطلاحیں رٹ لینے سے تو بات بنتی نہیں ہے۔ ایک میزان ذہن میں رکھیں، ہاتھ میں رکھیں ہمیشہ، ایک مقیاس، ایک معیار۔ جو بھی مدعی عرفان ہو اس کے بیانات میں شیرینی محبت اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ اگر شیرینی عشق و محبت اہل بیت موجود ہے تو عارف ہوگا، ورنہ عیار ہوگا۔ قطعیت کے ساتھ۔ اور اسی لیے کبھی کبھی میرے ایک صاحب آج مجھے داد دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے، میں ممنون ہوں، پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے آپ کا، اب ان کا حسن ظن، آپ کا لہجہ بہت ہی سافٹ ہے۔ میں نے کہا کبھی کبھی بہت تلخ بھی ہو جاتا ہے، اور تلخ تب ہوتا ہے جب کوئی ایسی تفسیر مل جائے کہ معلوم ہوا پوری بسم اللہ سے والناس تک پوری تفسیر لکھ دی، اور احتیاط یہ کی، التزام یہ رکھا کہ کہیں نام اہل بیت آنے نہ پائے۔ ایسے بھی مفسرین ہیں، ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے التزام کر کے قلم اٹھایا ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر لکھیں گے اس اسلوب میں، اس انداز سے کہ کہیں نام اہل بیت آنے نہ پائے، کہیں ذکر اہل بیت آنے نہ پائے۔ اردو زبان میں بھی ایسی تفسیریں لکھی گئی ہیں، نام نہیں لوں گا اب میں ممبر پر، اس لیے کہ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والا۔ بہرحال میرے لیے آزمائش کا مقام ہے، اس لیے کہ میں ایک نہایت ناچیز طالب علم ہوں، اور آپ حضرات تو ہم زبان ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے برداشت کر لیتے ہیں، تو آپ کی محبت کے سہارے سے کچھ
کہہ دیتا ہوں، لیکن جب بزم میں اساتذہ تشریف فرما ہوں تو پھر آزمائش ہوتی ہے، اور حفظ مراتب کا تقاضا تو یہ ہے کہ خاموش ہو جائے شاگرد اور استاد سے کہے کہ اب آپ ہی بیان فرمائیے، مگر جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ ضرب المثل رائج ہے کہ الامر فوق الادب، تو امر ہے، مأمور ہوں میں کہ کچھ عرض کروں، مگر بہرحال وہ تشریف لائے ہیں مجلس اعزائے حضرت زہرا میں، پروردگار ان کے درجات و مراتب کو اور مقامات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اجر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے، قائم رہے، انہیں اجر ملے گا، لیکن ہم طالب علمانہ انداز سے تو لازم ہے کہ تشکر عرض کریں، میرے بھی استاد گرامی ہیں اور اس وقت حوزہ علمیہ قم کے جلیل القدر، مجتہد کبیر اور عارف اور حکیم حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محسن عراقی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ حضرات ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ ان کی شفقت ہے، بزرگواری ہے کہ اس ناچیز طالب علم کے بیانات کو سماعت فرمانے کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات کو مستدام رکھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ کوثر ہی نہیں، بعض مفسرین ایسے ہیں التزام کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہم بسم اللہ سے والناس تک لکھیں گے، اور اس التزام کے ساتھ کہ کہیں ذکر آل محمد نہ آنے پائے۔ کل میں نے تاریخ پر کچھ تبصرہ کیا تھا، آج کچھ تفسیر پہ کر دوں۔ اور زخیم کتابیں لکھی گئیں، اور بعض حضرات تو مدعی عرفان نہیں ہیں، ان کا مسلک فقہی یا تفسیری ہے عمومی، بعض حضرات مدعی عرفان ہیں، اور انہوں نے، اور یہاں اس ملک سے وہ تفسیر شائع ہوئی ہے اور اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے، پورا سورہ کوثر بطور خاص سورہ کوثر کی تفسیر میں نے اٹھا کر دیکھی کہ دیکھیں یہ عارف بزرگوار کیا لکھتے ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر تمام ہو گئی اور کہیں اس میں نام مبارک زہرا نہیں آیا۔ کون سا عرفان ہے یہ؟ کون سا عرفان ہے؟ یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ کون سا تدبر فی القرآن ہے؟ اور ہمارے یہاں اسی لیے مدارس اپنی جگہ، مکاتب اپنی جگہ، تصنیف اپنی جگہ، تالیف اپنی جگہ، یہ تحریک آزاداری اپنی جگہ، یہ مسلسل مناسبتوں میں، موالید اور وفیات معصومین میں مسلسل مجالس عزا اور محافل بیان کا انعقاد، یہ ایک ضرورت ہے ہماری، تہذیبی بھی، ثقافتی بھی، دینی بھی ضرورت ہے۔ جو مطالب ممبر سے پیش کیے جاتے ہیں اور جن کا دفاع کیا جاتا ہے ممبر سے، حق آل محمد، بس یہ رہے۔ میں آخر میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت بھی اب یہ سلسلے بیان میں آ گیا ہے کہ دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ ولایت اہل بیت کو قبول کر سکیں۔ ولایت نعرہ لگانے کی چیز نہیں ہے، صرف سر بسر تسلیم ہونے کا نام ہے۔ ولایت کو قبول کرنے کے معنی ہے کہ سر بسر تسلیم ولایت محمد و آل محمد کے سامنے۔ آئے گی یہ گفتگو، لیکن آج کچھ سمیٹ کر مطالب کو عرض کروں، طبیعت ہر چند کے بہت مساعد نہیں ہے، کہ یہ سورہ مبارکہ کوثر
جس میں عمومی نقطہ نظر سے کہہ دیا گیا کہ 3 آیتیں 10 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ ہمارے مکتب کا موقف کیا ہے. ہمارے مکتب کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. تو اگر بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے تو اس کو چھوڑ کر گننے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ تو بسم اللہ کو شامل کر کے 4 آیتیں ہیں اور بسم اللہ کے کلمات کو شامل کر کے پھر 10 نہیں بلکہ 14 کلمات ہیں. اب دیکھا عدد پورا ہو گیا نا. 3 آیت گنیں گے تو عدد پورا نہیں ہوگا. 4 آیت گنیں گے 12 کا عدد پورا ہو جائے گا. 14 کا عدد پورا ہو جائے گا. بسم اللہ کے 4 الفاظ اور 10 الفاظ 10 کلمات 14 کلمات. تعداد میں بھی ایک رعایت ہے خاص. 19 حروف اگر جوڑ لیں 42 حروف میں تو 61 حروف ہوتے ہیں. اس 61 حروف میں بھی راز ہے. یہ سب بس اشارات ہیں. اس پر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ سال بھر تک. اب میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. سورہ مبارکہ الکوثر میں جو کلیدی کلمہ ہے وہ یقیناً صرف لفظ الکوثر ہے، لیکن پورا مضمون، ہر آیت، ہر لفظ اپنی جگہ ایک مواج قلزم معنی ہے. اور کم سے کم اگر تمام بکھرے ہوئے عنوانات اور موضوعات کو سمیٹ کر ظاہری اور باطنی اعتبار سے 5 اہم عناوین قائم کیے جائیں تو اسی سورہ کوثر کے ضمن میں راز تخلیق پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. تاریخ خلقت شروع سے کیوں اعطینا کی تفسیر کیسے مکمل ہوگی، الکوثر کی تفسیر کیسے مکمل ہوگی، یہ وحدت کثرت میں بدلی کیسے. عالم کثرت کا تصور ہی جب آپ کریں گے تو مسئلہ تخلیق کا سب سے پہلے آئے گا. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی حکیمانہ نقطہ نظر سے، عارفانہ نقطہ نظر سے ظاہر سے باطن تک نظر ڈالے اور لفظ الکوثر و اعطیناک الکوثر اس پر گفتگو کرے اور راز تخلیق، سر تخلیق اور تاریخ تخلیق پر نظر نہ ڈالے. ممکن ہے؟ تو یہ سب سے پہلے موضوع سامنے آتا ہے. سب سے پہلے جو موضوع بطور خاص سامنے آتا ہے تاریخ تخلیق، تاریخ خلقت. اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر. یہ الکوثر میں اور کیا چیزیں ممکن ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا دیا، سب پر نظر تو ڈالنی پڑے گی نا. اس لیے تاریخ تخلیق، راز تخلیق، سر تخلیق، اسرار تخلیق کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا خلقت کو خلق کرنے کے بعد اور اس کے ساتھ اور اس کے پہلے سب سے زیادہ اہتمام جو حق سبحانہ و تعالی نے کیا ہے وہ خلقت کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے. تو مسئلہ نبوت کا سامنے آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو نبوت عطا کی تھی یا نہیں؟ نبوت کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ نبوت عطا کی، رسالت عطا کی. ممکن نہیں، جس طرح توحید کے تقاضے ممکن نہیں ہے کہ پورے ہو جائیں جب تک کہ نبوت اور رسالت سامنے نہ آئے، اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کے تقاضے مکمل ہو جائیں جب تک کہ ولایت سامنے نہ آئے. اس لیے ممکن نہیں کہ آپ لفظ الکوثر کی تفسیر سے گزر جائیں ولایت سے بحث کیے بغیر. امر ولایت، مسئلہ ولایت مصطفیٰ، ولایت اہل بیت مصطفیٰ، وہ ولایت جس کا سلسلہ ولایت حق صمدی سے ہے. معلوم ہے نا عزیزان گرامی، ولایت کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں. ولایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ ولایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اسی مشہور آیت کو بھی اگر لے لیں جو کہ جامع ترین متن ہے فلسفہ ولایت سے متعلق، سورہ مائدہ کی آیت انما ولیکم
اللہ. سب سے پہلے بات کہاں آئی؟ منحصر ہے حقیقت ولایت کس ذات میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پہلے روز سے میں کیا بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اور قرآن کے احکام اور قرآن کے انٹروڈیوس کیے ہوئے کیریکٹرز، قرآن نے جن کرداروں کو متعارف کرایا ہے، یہ کردار اور یہ احکام یہ ہماری زندگیوں کا ایک زندہ رشتہ برقرار کرتے ہیں حق سبحانہ و تعالی سے، اللہ سے زندگی کا رشتہ. بھولیے گا نہیں ہے. ساری تاریکی زندگی میں آتی ہے اگر اللہ کا تصور درمیان سے ہٹ جائے. اگر زندگی کا رشتہ اللہ سے برقرار ہو جائے تو یہ زندگی روشنی ہی روشنی میں بدل جاتی ہے، نور ہی نور ہوتا ہے، کہیں کوئی تاریکی نہیں ہوتی. انسان میں کہیں کوئی کمزوری نہیں آتی، آ نہیں سکتی. ممکن نہیں ہے کہ انسان کا رشتہ، زندگی کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہو اور زندگی میں تاریکی آ جائے، کمزوری آ جائے، ذلت سے انسان روبرو ہو. ممکن نہیں ہے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کا رشتہ اور تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے ہو اور اس کو کہیں ذلت سے روبرو ہو جائے. یہ بھولیے گا نہیں. اور یہاں پر موازین کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. صحیح موازین تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کو عزت سمجھتے ہیں اور کس چیز کو ذلت سمجھتے ہیں. اگر کوئی ظالم، جابر، فاسق، فاجر تخت پر بیٹھا ہو اور اپنے برابر میں بیٹھالنا چاہے تو وہاں بیٹھنا عزت نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑا رہنا اسی میں عزت ہے. کس کے برابر میں بیٹھیں گے؟ اس طرح بیٹھنا کہ دامن سمٹا ہوا ہو، اس کا غبار بھی دامن میں نہ لگ جائے. اسی لیے جس چیز کو دشمنان اہل بیت کے لیے سبب نعوذ باللہ ذلت و رسوائی سمجھتے ہیں، وہی چیزیں اہل بیت کے لیے سبب رفعت و بزرگواری ہیں. اہل بیت زاویہ نظر درست ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو عزت سمجھتے ہیں اور کس چیز کو ذلت. اللہ سے جب رشتہ برقرار ہوگا تو پھر موازین کچھ اور ہوں گے. دنیا نظر میں ہوگی تو موازین کچھ اور ہوں گے. تو جہاں آپ تفسیر سورہ مبارکہ کوثر شروع کریں گے تو دیکھیے مطالب کتنے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب مربوط ہیں، منسجم ہیں. یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ سخن سازی نہیں ہے، سخن پردازی نہیں ہے. مطالب کو بلا وجہ اطناب دینا نہیں مقصود ہے. اصلا اگر دقت نظر کے ساتھ منہ بمنہ، قدم بقدم، حرف بحرف، نفس بنفس، معنی بمعنی ارتباط کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ممکن نہیں ہے کہ آپ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کی تفسیر کر لیں، تفسیر ظاہری بھی، اور مسئلہ تخلیق سے دو چار نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ آپ مسئلہ تخلیق کو چھیڑیں اور اس کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت درمیان میں نہ آئے. ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ نبوت و رسالت درمیان میں آئے اور مسئلہ ولایت درمیان میں نہ آئے. اور ممکن نہیں ہے کہ مسئلہ ولایت بھی درمیان میں آئے اور پھر مسئلہ شفاعت درمیان میں نہ آئے. تو کتنے عناوین ہو گئے؟ 4 تو ہو گئے. مسئلہ تخلیق، مسئلہ نبوت و رسالت، مسئلہ ولایت، مسئلہ شفاعت. اور جہاں مسئلہ شفاعت ہے اور جہاں آخر آیت تک پہنچیں گے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو یہ ابتر کا مسئلہ صرف یہیں تک تھوڑی ہے، اس دنیا تک. ان کا دشمن اس دنیا میں بھی ابتر ہے اور اس دنیا میں بھی ابتر ہے. تو کلی اعتبار سے
مسئلہ شفاعت تک جب پہنچے گا تو پھر معاد کا مسئلہ ہوگا. اب یقین فرمائیے کہ ممکن نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر مکمل ہو جائے اور یہ کم از کم 5 اہم عناوین قائم نہ ہوں، اور باقی تمام فرعی عناوین، شاخ در شاخ عناوین اور مضامین سب سمٹ کے آ جائیں گے ان 5 عناوین کے تحت. تخلیق، راز کثرت، نبوت و رسالت، ہدایت، ولایت، شفاعت اور معاد. یہ 5 عناوین، صرف عناوین ہی تو گنا سکتا ہوں. اب آج آخری تقریر ہے. اور ہمارے یہاں سورہ کوثر، ممکن نہیں ہے کہ سورہ کوثر پر گفتگو ہو اور یہ عناوین آپ نہ چھیڑیں. اگر نہیں چھیڑیں گے تو اس کا مطلب آپ سرسری طور پر گزر گئے. اور یقین فرمائیے، پوری دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، بزرگان گرامی، یاد رکھیے گا، قرآن وہ کتاب نہیں ہے جس سے سرسری طور پر گزر جایا جائے. قرآن وہ کتاب نہیں ہے جس سرسری طور پر گزر جائے. قرآن تو ہر لفظ، ایک کلمہ سامنے آیا اور وہ آپ کو پورے وجود کے ساتھ جذب کر لیتا ہے. اگر معرفت ہو، کلام کس کا ہے، آواز کس کی ہے، لہجہ کس کا ہے، ارے یہ بات کون کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے، ہر لفظ، ہر حرف پورے وجود کے ساتھ جذب کر لیتا ہے. اور جب آپ جذب ہو جائیں کلام میں، تبھی معنی دریافت ہوتے ہیں. آواز پردے سماعت سے ٹکراتی رہے تو معانی دریافت نہیں ہوتے. آپ جذب ہو جائیں. جذب ہو جانے کے معنی بھائی محسوس مثال دے دوں. سمندر میں موتی ہوتے ہیں نا، تیر تھوڑی رہے ہوتے ہیں اوپر موتی. سمندر میں موتی تیر نہیں رہے ہوتے ہیں، تہ میں ہوتے ہیں موتی. تو جو غواصی کرے گا اس کے ہاتھ آئے گا موتی. تو قرآن ایک بحر ناپیدا کنار ہے، سرسری طور پر گزر جائیے گا تو موتی ہاتھ نہیں آئے گا، جذب ہو جائیے گا اس میں تو گوہر معنی ہاتھ آ جائے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ سورہ مبارکہ کوثر پہ گفتگو کے لیے، اور ہمارے کس طرح دروازے کھل رہے ہیں. ترجمہ پڑھ کے گزر جائیے، 70 زبان میں ترجمہ پڑھ لیجئے، کیا حاصل ہوگا؟ الفاظ کے بدلے عربی کے بدلے اردو کا لفظ، یا عربی کے بدلے فارسی کا کلمہ، یا عربی کے بدلے انگریزی کا کوئی لفظ آ جائے گا سامنے. لیکن یہ دروازے معنی کے نہیں کھلیں گے. معنی کے دروازے تب کھلیں گے جب آپ جذب ہوں گے اس میں، جب ڈوبیں گے اس میں پورے وجود کے ساتھ. اس وقت قرآن آپ کا ہوگا اور آپ قرآن کے ہوں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی کبھی هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، یہ کہیں بہت سے مقامات پہ اس کی معنویت سامنے آتی ہے. سمندر میں سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور آپ سے کہا جائے چھلانگ لگائیے، اس میں لگا سکتے ہیں؟ ہر شخص لگا دیتا ہے چھلانگ. وہی لگاتا ہے جس کے پاس ہمت ہو، جرأت ہو، حوصلہ ہو، طاقت ہو. یہ اس سمندر معنی میں، اس قلزم نور میں، اس میں غواصی کے لیے جو ہمت، جو جرأت، جو طاقت، جو حوصلہ چاہیے، وہ ہمت اور جرأت اور حوصلہ اور طاقت کہیں اور سے نہیں آتا. اس کا سرچشمہ ہی عشق محمد والے محمد ہے. اور جو عشق محمد و آل محمد سے حاصل ہونے والی ہمت اور اس سے حاصل ہونے والے حوصلے کے ساتھ قرآن میں غواصی کرے گا، وہی نجات اور شفاعت کے ساحلوں تک پہنچے گا، ورنہ ہلاک ہو کر رہ جائے گا. ہلاک ابدی. بہرحال اب تھوڑی سی گفتگو اور مربوط رکھوں کہ یہ عناوین تو سامنے آ گئے کہ کم سے کم 5 عناوین ہیں. یہ موضوعات ہیں، عناوین ہیں. عناوین اس وقت تک زندگی سے نہیں جوڑتے جب عنوان حکم اور کردار میں ڈھل کے سامنے نہ آئے.
اسی لیے قرآن مجید کا اسلوب ہی عجیب ہے. کوئی واقعہ دیکھیے، لوگوں کو آج تک گفتگو کر رہے ہیں قرآن کا اسلوب، قرآن کا اعجاز، قرآن کا اسلوب، قرآن کا اعجاز. قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ پہلی چیز میں گزارش کر چکا ہوں کہ واقعہ نگاری نہیں کی ہے قرآن نے، کردار نگاری کی ہے. یاد ہے نا یہ بات؟ اور یاد رکھیے، عجیب ایک لطیف سا نکتہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. جس طرح معصوم کرداروں کو وسعت دے کر اس منزل تک پہنچایا ہے، اسی طرح معصوم کے دشمن کے کردار کو بھی. بھئی اگر آپ شان نزول کی روایتیں دیکھیں تو معلوم ہوگا فلاں عاص بن وائل نے یا فلاں شخص نے یا فلاں شخص نے حضور کی توہین کی تھی، اس لیے یہ سورہ نازل ہوا. تو جس طرح سورہ تبت میں نام آ گیا تبت ابی لہب و تب، اسی طرح یہاں پر اس سورے میں عاص کا نام کیوں نہیں آیا؟ یہاں پر ایک عام بات کہہ دی گئی. ایک عاص کی بات نہ سمجھو، ایک ابو جہل کی بات نہ سمجھو، ایک ابو لہب کی بات نہ سمجھو، تعویل کا سہارا نہ لینا. دیکھو قیامت تک جو بھی دشمن مصطفیٰ ہوگا انجام یہ ہے کہ وہ ابتر رہے گا. اس قضیے کو بھی قضیہ جزئیہ نہیں بننے دیا، قرآن نے اسے پھیلا دیا. جو بھی دشمن ہو، ایک وہ عاص بن وائل نہیں کہ جس نے حضور کی توہین کی تھی، نعوذ باللہ، ابتر یا سنبور کہہ کر، جب حضرت کے فرزند وفات پا گئے تھے. لیکن میں ان منفی کرداروں کی طرف نہیں جاؤں گا، یہ تو آپ کے ذہنوں میں رہنا ہی چاہیے قطعیت کے ساتھ. جہاں بھی میں مجبور ہوں پھر عرض کروں، یہ جملہ میں بھول نہیں پاتا. یہ 98 کا واقعہ ہے. اسی قم میں طالب علم تھا اور کچھ مطالب سیکھنے کے لیے حضرت عارف بزرگوار علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. ماہ مبارک ذی الحجہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اب 2 مہینے کے بعد حاضر ہوں گا، امریکہ جا رہا ہوں ایام عزا میں. کہا بیٹھو، کیا پڑھو گے؟ اب میں کیا کہتا کیا پڑھوں گا؟ میں نے کہا جو آپ فرمائیں. بہت مطالب انہوں نے بیان کیے. اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ دیکھو، ممبر سے میری طرف سے ایک پیغام ضرور پہنچا دینا کہ ولایت میں، توحید میں، عشق اہل بیت میں کوئی شخص قابل اعتبار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ اگر اسے پوری کائنات بھی سونے چاندی اور جواہرات کی دے دی جائے، اس کے مقابل میں کہا جائے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی دل میں دشمن زہرا کے لیے گنجائش پیدا کر لے تو وہ اس آفر کو ٹھکرا دے. معیار سمجھے آپ؟ معیار سمجھے؟ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ پوری کائنات ہمیں دی جائے اور کہا جائے دشمن زہرا کے لیے نرم گوشہ دل میں پیدا کر لو، تو ہم اس کائنات کو ٹھکرا دیں، مگر دل میں دشمن زہرا کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ادھر نرم گوشہ پیدا ہوا، ادھر مقام ولایت سے گرے. اس معیار پر قاصر و مقصر کے مسئلے کو سمجھیے گا. قاصر و مقصر کا مسئلہ نعرہ لگانے اور نہ لگانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بالکل نہیں. آج ماشاءاللہ بہت حضرات تشریف فرمائیں اور بہت سے مطالب دل چاہ رہا ہے کہ گزارش کروں، مگر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے. آپ حضرات ایک بلند صلوات. اب گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں.
وہ کردار. قرآن مجید نے گزشتہ 2 شبوں سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کا خلاصہ اگر کریں ایک لحاظ سے، ایک زاویے سے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن نے کچھ احکام دیے اور قرآن نے کچھ کردار. ان عظیم کرداروں میں سے ایک کردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. جب کردار عظیم ہوتا ہے تو نام بھی عظیم ہوتے ہیں، نام بھی کثرت ہوتی ہے. اب بی بی کے ناموں پہ غور کیجئے. الکوثر کی مصداق اتم اور اکمل اور بارز ترین مصداق اگر بی بی زہرا ہیں تو دیکھیے کہ ان کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں. سارے پہلو تو سامنے آ ہی نہیں سکتے، سارے پہلو سامنے نہیں آ سکتے، ممکن نہیں ہے. عقل بشری کے دائرے میں معرفت کنہ زہرا کی سمائی نہیں ہے. یہ مبالغہ ہے نہ غلو، اور اگر اسے کوئی غلو اور مبالغہ کہتا ہے تو میں کل والا جملہ دہرا دوں گا کہ آپ مجھے غالی کہیے، میں سینے پہ تختی لگا لوں گا. کہیے. گفتگو دلائل سے کروں گا، صرف خطابی اور شاعری کا سہارا نہیں لوں گا، شاعرانہ و خطیبانہ اسلوب نہیں، دلائل براہین. قرآن اور برہان کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کبھی. لیکن بہرحال کن ہے معرفت زہرا تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. چند نمایاں باتیں جو ہیں وہ ان کے اسماء میں سامنے آئیں. خود ایک اسم گرامی فاطمہ ہے جس کے متعلق چند نکات عرض کر چکا ہوں پہلی تقریر میں. الزہرا. اب الزہرا سے متعلق جو روایتیں معصومین سے مروی ہیں، آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو سند اور متن اور یہ اور وہ اس کو موضوعہ و مجعولہ وغیرہ قرار دیتے ہیں. خدا ان کا محاسبہ کرے گا، خدا محاسبہ کرے گا انشاءاللہ. معصوم کے کلام کو رد کرنے کی کوشش نہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. تفقہ کا تقاضا کیا گیا، یعنی سمجھنے کی کوشش کیجیے، ڈوبیے، سمجھیے. وہ روایتیں بھی جس میں یہ ہیں کہ جناب زہرا کو الزہرا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا نور 3 مرتبہ دن بھر میں خاص طور پر جناب امیر المومنین کے لیے ظاہر ہوتا تھا. کیا؟ کس کے لیے؟ نور زہرا خصوصیت کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ حضرت امیر کے لیے ظاہر ہوتا تھا، ساطع ہوتا تھا. کس کے لیے؟ جناب امیر کے لیے. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، زہرا کا نور غیر امیر المومنین کسی اور کے لیے ظاہر ہو بھی نہیں سکتا. یہ اور بات ہے کہ اس نور کا پرتو کئی حجابات کے بعد تمام آسمانوں اور زمینوں کو منور کر دے. کاش یہ جملہ اذہان عالیہ تک پہنچ جائے. وہ نور زینت ہے نا زہرا کے لیے. یہ نور خصوصی زینت ہے نا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اپنی زینت خواتین اپنے شوہروں کے علاوہ یا محرموں کے علاوہ کسی اور کے لیے ظاہر نہ کریں. تو حضرت زہرا کا نور امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہوگا تو امیر المومنین کے لیے، ہاں، شاخ در شاخ، پردہ در پردہ، حجاب در حجاب، اسی نور کے پرتو سے، اس کی بکھری ہوئی کرنوں سے. بلکہ وہ نور جس حجاب پر پڑے گا، پھر اس حجاب کا جو سایہ پڑے گا، اس ظل ممدود کی تنویر سے آسمان و زمین منور ہو جائیں گے. اب یہ مطالب کیسے بازگو کیے جائیں، کیسے کھول کے بیان کیے جائیں، کس طرح؟ تو آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الزہرا. صبح کو ایک نور سفید ساطع ہوتا تھا، ظہر کو ایک نور زرد، مغرب کے وقت ایک نور سرخ. یہ روایات معصومین کی ہیں، اسے آپ رد نہ کریں، رد نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں فضائل ہیں، مناقب ہیں، مطالب ہیں، وجودی حقائق ہیں. اور قرآن سے ربط کیا ہے؟ بی بی کا نام بھی زہرا ہے، اور ابھی میں نے عرض کیا
سورہ بقرہ کا نام بھی الزہرا ہے، سورہ آل عمران کے ناموں میں سے بھی ایک نام الزہرا ہے۔ صرف اس مناسبت پہ گفتگو کروں نا تو ایک خمسہ چاہیے ہمیں مجلس پڑھنے کے لیے، صرف اس مناسبت پر کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہرا کیوں کہتے ہیں، الزہراوان کیوں کہتے ہیں، اور بی بی زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اس کے بعد آپ کے ناموں میں سے کیا نام ہے؟ مبارکہ ہیں۔ اور کیا نام ہے؟ راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں۔ ہر نام پہ گفتگو ہو۔ بی بی راضیہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء و قدر و مشیت پہ راضی ہیں۔ بی بی ہی مرضیہ ہیں، یعنی کیا؟ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے ہر قول، ہر عمل اور ہر عبادت اور ہر اطاعت پہ راضی ہے۔ یہی تو معنی ہے کہ یہ اس سے راضی ہیں اور وہ ان سے راضی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی کس قدر بلیغ آیت ہے جو سورہ مبارکہ فجر میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ راضیۃ مرضیہ، یہ ایک ساتھ کلمات قرآن مجید میں آئے، اور اس آیت میں نفس مطمئنہ کی جب بحث ہوتی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب معصومین میں سے ہر ایک، اور خصوصیت سے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ روایت میں بھی موجود ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مراد سورہ فجر در حقیقت سورہ حسین ابن علی ہے۔ یہ ارشاد گرامی ہے امام صادق علیہ السلام ہے، لیکن ہم اس حسین ترکیب اور اس عظیم مناسبت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ بی بی کا نام الراضیہ بھی ہے، المرضیہ بھی ہے، اور یہ دونوں کلمات قرآن میں یکجا ملتے ہیں تو اسی آیت میں ملتے ہیں۔ اس لحاظ سے نفس مطمئنہ کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں زہرا کو شامل نہ کیا جائے۔ اور پھر وہی عرض کروں گا جیسے کل عرض کیا تھا کہ جب ماں ایسی ہوگی، اگر ماں نفس مطمئنہ نہ ہوگی تو بیٹا نفس مطمئنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین جیسا نفس مطمئنہ تبھی وجود میں آئے گا جب زہرا جیسی راضیہ مرضیہ نفس مطمئنہ وجود رکھتی ہوگی۔ اور آپ کے اسماء گرامی میں سے کیا ہے؟ معلوم ہے محدثہ ہیں۔ بس یہیں پہ ٹھہر کے، چونکہ اب میری طبیعت بہت اور وقت بھی گزر چکا، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس مرتبہ تو میں نے عزیزان سے جو بانیان ہیں بہت چاہا، معذرت کرنی چاہیے کہ میں حاضری نہ دوں، مگر بہرحال ایک توفیق تھی بی بی کی خدمت میں، صرف اس جذبے سے آیا، صرف اس جذبے سے کہ میرے نام کے ساتھ اعلان ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں تو مجلس متاثر ہو اور وقت پر انہیں پھر زحمت ہو، ورنہ میں اس کیفیت میں نہیں تھا کہ حاضر آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اب یہ ایک علمی بحث بھی ہے اور شاید تازہ ہو، شاید بالکل تازہ بحث ہو، شاید اس رخ سے کسی نے گفتگو نہ کی ہو۔ بی بی محدثہ ہیں، بی بی الکوثر ہیں۔ الکوثر کا تقاضا ہے کہ آپ میں ہر چیز، ہر صفت کثرت کے ساتھ ہے، علم بھی آپ کا کثیر ہے۔ اب معلوم ہے میں بار بار حوالہ نہیں دیتا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ یہیں اسی شہر میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے بی بی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس شہر میں، اور مجھے مل جائیں اور مجھے ہاتھ میں اقتدار ہو تو حد جاری کروں ان پر۔ انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا ہے یہ اس لیے اشارہ کر دیا کہ جو لوگ حوزے میں مشغول ہیں اور طلاب علوم دینیہ ہیں وہ خود جستجو کریں گے اور دفاع کریں گے حق زہرا کا، سلام اللہ علیہا۔ لیکن ٹھہریے، انہوں نے کسی اور خاتون سے، کسی اور عورت سے
اس خاتون کا مقابلہ کیا ہے. میں نے کل بی بی کو ملیکۃ الاسلام کہا تھا. جناب خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہیں، بی بی زہرا ملیکۃ الاسلام ہیں، ملیکۃ الایمان ہیں، ملیکۃ الجنہ ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ان کا کسی اور عورت سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. جنگ و جدل کرنا، گستاخیاں کرنا کسی کو ملیکہ نہیں بناتا، صبر اور شجاعت سے کام لینا ملیکہ بناتا ہے. برائے عظمت حضرت زہرا بلند صلوات. صبر کرنا اور شجاعت سے کام لینا، شجاعت کو نظر صبر کر دینا، شجاعت کو نظر صبر کر دینا، یہ ہے بی بی کا کمال. تو بہرحال انہوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں کہیں، اور عامہ مسلمین کیا کہتے ہیں، فلاں خاتون کو دیکھیے اتنی ہزار حدیثیں ان سے منقول ہیں، امت تک علم پہنچا. آپ جن کی تعریف کرتے ہیں ان سے کتنی حدیثیں منقول ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہیں. حدیثیں منقول ہونا الگ ایک بات ہے، اگر آپ نے نقل نہیں کی تو قصور آپ کا ہے. چشمہ جاری ہے، اگر آپ اس سے سیراب نہیں ہوئے تو قصور چشمے کا ہے یا آپ کا؟ واضح ہے؟ یہ تو ایک جواب ہے، یہ ظاہری جواب ہے. اسے کہتے ہیں وہ جواب جسے اب میں بالکل دیہاتی زبان استعمال کر رہا ہوں. منطق میں تو جواب حلی اور جواب نقضی وہ سب ذرا گاڑھی گاڑھی اصطلاحیں ہیں. وہ جسے منطق والے کہتے ہیں نا جواب نقضی، اسی کو دیہاتی لوگ کہتے ہیں منہ توڑ جواب. نہ منہ سلامت رہے گا نہ سوال نکلے گا منہ سے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک مطلب ہے دقیق ہے اور تازہ ہے، اس لیے تحفے کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بس اب توجہ رکھیے، آپ سب ذوق علمی رکھتے ہیں. حضرت علامہ بزرگوار آیت اللہ عراقی تشریف فرمائیں. یہ بھی کتابیں لکھتے ہیں. ان کی کتاب ہر شخص پڑھتا ہے کیا؟ یہ شارٹ اسٹوریز لکھتے ہیں، یہ ناولیں لکھتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، فلم کی اسکرپٹ لکھتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں. ان کی کتاب کس کے لیے ہے؟ ایک خاص حلقے کے لیے ہے. مبتدی کے لیے بھی نہیں ہے. مثال سامنے کی دے رہا ہوں تاکہ منطبق ہو جائے، ذہن میں راسخ ہو جائے. اب ایک شخص جو ناولیں پڑھنے کا عادی ہو، افسانے پڑھنے کا عادی ہو، ادھر ادھر کی خرافات پڑھنے کا عادی ہو، حالانکہ ہر ناول اور ہر افسانہ خرافات کا حصہ نہیں ہوتا. جو اہل ادب ہیں، جب ادب پہ گفتگو ہوگی تو الگ ہوگی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو عام باتیں پڑھنے کے عادی ہوں، انہوں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں. جن دکانوں پہ جاتے ہیں وہ کتاب خریدنے کے لیے، وہاں ان کی کوئی کتاب نظر ہی نہیں آئی. تو کہیں کہ یہ کون صاحب ہے؟ صاحب میں تو جانتے نہیں، یہ عالم ہے، انہوں نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے. جناب آپ اس دائرے میں پہنچے ہی نہیں، قدم ہی نہیں رکھا جہاں ان کی تجلیاں بکھر رہی ہیں. واضح ہے؟ جب آپ مقدمات طے کر لیں، درس خارج کی سطح پر پہنچیں اور بحث استدلالی پڑھنے کی ذوق اور شعور پیدا کر لیں، جب وہ عبارتیں سمجھ سکیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بزرگوار نے بھی کوئی تصنیف لکھی ہے اور کس پائے کی ہے. اور ہمارے یہاں دوسری مثال دوسری دنیا کی، آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. اس نے فزکس میں اور میتھمیٹکس کے لیے تو بہت کچھ لکھا. ہر آدمی آئنسٹائن کی کتابیں پڑھتا ہے. کتنے لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں آئنسٹائن کے لکھے ہوئے مقالات؟ کتنے لوگ؟ خود جب آئنسٹائن زندہ تھا اور برٹرینڈ رسل نے، جو اس وقت کا خود ایک مفکر تھا،
اس نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت آئنسٹائن کی باتوں کو سمجھنے والے صرف 2.5 افراد ہیں. لکھا ہوا یہ جملہ پوری دنیا میں. جب اس نے 1925 میں کتاب لکھی تھی پاپولر سائنس کے طور پر ABC آف ریلیٹیوٹی برٹن رسل نے, تو اس وقت اس نے لکھا تھا کہ آئنسٹائن کے نظریات کو سمجھنے والے 2.5 آدمی ہیں, 2.5 پوری دنیا میں. یعنی جو لوگ فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, میتھمیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, نیچرل سائنسز میں کام کر رہے ہیں, ان کو شامل کر کے. یعنی کبھی کبھی کوئی شخص لکھنے والا اس منزل سے لکھتا ہے کہ جس کے مخاطبین, جس کے ریڈر جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے ذریعے سے وہ روشنی چھن کے پورے کائنات کو منور کرتی ہے. واضح ہے؟ تو میدانوں میں کھڑے ہو کر, جنگاہوں میں کھڑے ہو کر طہارت کی, غسل کی اور ایسی اور ویسی روایتیں بیان کرتے رہنا اور اپنی بدذوقی کا مظاہرہ کرنا الگ ہے, اور ایسی کتابیں لکھنا جو صرف معصومین پڑھ کر عوام کی ہدایت کرتے ہوں. یہ زہرا کا مقام ہے. توجہ ہے, یہ بہت اہم بحث ہے. یاد رکھیے گا کیا گزارش کر رہا ہوں, یہ 2 مثالیں کافی ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا, ان کا علمی مقام, ان کا علمی مرتبہ اور ان کا علمی کنٹریبیوشن. ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تحمل نہیں رکھتے تھے, اور اس لیے ایک تحمل نہیں رکھتے تھے, پھر بی ان تک پہنچتا کون, ان کے سخن کو سمجھتا کون. محدثہ, مجھے یاد آتا ہے مجھ جیسے ناقص و ناچیز لوگوں کی روحیں فدا ہو جائیں, حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پر. مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے کسی تقریر میں فرمایا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہ اس بی بی کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے جس سے جبرائیل آ کے گفتگو کرتے ہوں. اور بس ان کے اس جملے کی تشریح میں اپنے انداز سے کروں. حضور کے پاس تو جبرائیل آتے تھے مأمور کے طور پر. اللہ فرماتا تھا جاؤ میرا یہ پیغام پہنچا دو. بی بی کے پاس جبرائیل آتے تھے بی بی کے ہم و غم و حزن و علم کو دور کرنے کے لیے, تسلی کی گفتگویں کرنے کے لیے. کیا مقام و منزلت ہے اس روح عظیم کی جس سے آ کے جبرائیل گفتگو کرتے ہوں. آپ مناسبت دیکھیے, کون کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے, کون کس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کون کس کے لیے اپنی خدمت نظر کرتا ہے. ایک مناسبت ہے یا نہیں؟ یاد ہے ہماری مجلسوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حفظ مراتب بھی سکھایا گیا ہے یا نہیں؟ حفظ مراتب ہوتا ہے, کون کس سے گفتگو کر سکتا ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, کون کس کی ملازمت میں رہ سکتا ہے, کون کس کی مشایعت کر سکتا ہے, کون کس سے ہم کلام ہو سکتا ہے. بعد انبیاء اور بعد مقام ختم مرتبت پر فائز جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ تنہا ذات گرامی زہرا ہے کہ جس کے پاس آ کے جبرائیل بیٹھتے ہیں اور گفتگویں کرتے ہیں. اور جناب زہرا سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں وہ نہیں ہیں, قرآن نہیں سناتے زہرا کو جبرائیل. توجہ ہے, قرآن پیغمبر کو سناتے تھے, جبرائیل بی بی زہرا کو قرآن نہیں سنانے آتے ہیں. بی بی زہرا سے گفتگویں کرتے ہیں, حال کی, مستقبل کی, ان کی ذریت کی تاریخ, قیامت تک آنے والے واقعات, حوادث, اور اس کے ضمن میں بہت سے مطالب ہوتے ہیں. تو بی بی نے کم از کم 4 کتابیں الگ الگ ایسی مرتب فرمائیں جو صرف ان کی معصوم ذریت تک محدود ہے. ایک میں آنے والے واقعات ہیں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں, ایک میں احکام ہیں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں, ایک میں اخلاق و آداب ہیں جن میں جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں, ایک میں کچھ اور واقعات ہیں
جسے معصومین مطالعہ کرتے ہیں. یہ کتابیں معصومین مطالعہ کرتے ہیں، یعنی امیر المومنین حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام صادق، یہ ائمہ معصومین ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو زہرا نے لکھی ہیں. عوام الناس کو بیٹھ کر غسل کے طریقے بتانا اور ہے، معصومین کو احکام اور آداب بتانا اور ہے. یہ وہ مقام ہے زہرا کا. یہ جو مصحف فاطمہ ہے کیا ہے؟ ایک مصحف وہ ہے جس میں احکام کی جزئیات و تفصیلات ہیں. ایک مصحف وہ ہے جس میں اخلاق و آداب ہیں. ایک مصحف وہ ہے جس میں آنے والی ذریت زہرا کی قیامت تک آنے والے واقعات ہیں. واضح ہے. یہ سب بی بی کو جناب جبرائیل نے آ کر سنائے، بی بی نے لکھے اور جناب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لکھوائے. یہ علم کا ذخیرہ ایسا ہے بھی نہیں جسے بازار میں رکھ دیا جائے. واضح ہے بی بی کا مرتبہ، بی بی کا علمی مقام، علمی مرتبہ. اس بی بی کو اگر علمی لحاظ سے بھی الکوثر نہ کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ یہ بی بی کے مرتبے ہیں، یہ بی بی کے مقامات ہیں. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور میری آواز اور میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور مطالب بہت ہیں. بی بی کا علمی مقام، بی بی کی شجاعت. شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر یا نیزہ لے کر یا لشکر لے کر کبھی ناقے پر اور کبھی خچر پر اور کبھی کسی سواری پر راستے طے کیے جائیں اور امت کے افراد کو تحقیق کیا جائے. 2 دنوں سے حوالہ دے رہا ہوں. اصل شجاعت یہ ہے کہ ایک بچی کی شجاعت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا خاتم النبیین کے درجے پر فائز باپ نماز ادا کر سکے. کیا شجاعت ہے، کیا شجاعت ہے. دیکھیے نا، واقعہ چھوٹا سا ہے مگر غور کرتے رہیے گا. پورا مکہ دشمن، کس کا؟ رسول کا. رسول نماز پڑھ رہے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے رسول کی توہین کرے یا اذیت دے، اور وہاں ایک بچی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس بچی کی موجودگی میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں. یہ واقعہ کتنا غیر معمولی واقعہ ہے. نہ جانے کتنی جنگیں جمل جیسی نثار کر دیجئے، اصلا قابل مقایسہ نہیں. ایک شجاعت، یہ شجاعت کا مظہر ہی تو ہے. اچھا بس گفتگو کو سمیٹ لوں. ایک مطلب اور ہے بالکل تازہ، میں یقین رکھتا ہوں بالکل تازہ. ایک تو یہ علم ہے جو بی بی نے خاص طور پر مصحف فاطمہ میں محفوظ فرمایا. یہ اپنے حوزوی ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں. ایک علم وہ ہے جو آپ کے کلمات سے مستنبط اور مستخرج ہو سکتا ہے. استنباط. بس چند جملے برداشت کر لیجئے، میں پسینہ بہا بہا کے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جی چاہ رہا ہے یہ بات کہہ کے جاؤں. ابھی تک خطبے جو 2 بی بی کے مشہور ہیں، مشہور تو ہیں. ایک خطبہ وہ جو دربار عام میں ہوا، ایک خطبہ وہ کہ جب انصار کی خواتین جمع ہوئی ہیں بی بی کی مزاج پرسی کے لیے، تو بی بی نے اس وقت ان سے خطاب کیا ہے. بس توجہ رکھیے گا. یہ جو خطبے ہیں علم کا سرچشمہ. یاد رکھیے گا ایک بات، آپ حضرات اہل ذوق ہیں، بات سنگین ہے، دقیق ہے، نازک ہے، لطیف ہے، ظریف ہے. علم کبھی کبھی پوری کتاب پڑھ جائیے تو کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوتا. علم کا قضیہ بہت عجیب ہے. کبھی کبھی پوری کتاب پڑھ جائیے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. کبھی
کسی صاحب نفس، صاحب معرفت، صاحب علم، صاحب وجدان، صاحب عرفان، صاحب برہان، بلکہ مجسم عرفان و برہان کی محضر میں بیٹھ جائیے، اس کے ایک جملے سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے نا، جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے پوری کتاب پڑھ گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کبھی کیا ہے، کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھے، ایک جملہ سنا اور ذہن روشن ہو گیا، علمی مسائل حل ہونے لگے۔ واضح ہے؟ اب یہ نہ تلاش کیجئے کہ بی بی نے کئی ہزار صفحے یا کئی سو صفحے کی کتاب لکھی۔ بی بی کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے، دیکھیے کیسے ابواب علم کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے شرح اور متن کی قرأت ضروری ہے۔ میں صرف ایک فقرے کا اشارہ کر کے اور گفتگو آج تمام کر دوں گا۔ ایک فقرہ، وہ فقرہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی اعتقادی، کلامی، عرفانی اور سیاسی اور سماجی اور معاشرتی تمام چیزوں سے جڑی ہوئی بات ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اعتقاد سے لے کر اور ہماری روزمرہ کی زندگی تک۔ وہ امر کون سا ہے؟ کون سا امر ہے؟ امر ولایت۔ امر ولایت۔ ہم صحیح اہل ولایت نہیں ہوں گے تو اہل توحید بھی نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے؟ ہم صحیح اہل ولایت نہیں ہوں گے تو اہل توحید بھی نہیں ہو سکتے۔ دامن محمد و آل محمد چھوڑ کر کوئی اہل توحید ہو نہیں سکتا۔ دیکھ لیجئے دوسرے مکاتب میں توحید کا کیا تصور ہے، اللہ کو کس طرح کرسی اور عرش اور تخت پر بٹھایا گیا ہے۔ دہرانے کی ضرورت ہے یہ باتیں۔ کس طرح خدا کے جسم کے قائل ہو گئے ہیں، کس طرح کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن مجید میں جو آیت ہے اور جو روایت ہے کہ اللہ نازل ہوتا ہے اور جاتا ہے، تو ایک صاحب ممبر سے اترے، کہا جیسے میں نازل ہوا ایسے نازل ہوتا ہے، جیسے میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا ایسے بیٹھ جاتا ہے نا؟ یہ سب آپ کے سامنے بار بار سنتے رہتے ہوں گے آپ۔ تو یہ بھی توحید کے مدعی ہیں، اور یہ بلکہ ایسے مدعی ہیں کہ ہمیں توحید کا سبق پڑھاتے ہیں۔ بہرحال تو گزارش کروں کہ اگر کوئی شخص ولایت کے معنی اصلاً جو ہیں، مقصد یہ ہے، امر اہل محمد کی زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ لیں ان سے لیں، خدا کی معرفت لیں تو ان سے لیں، دوسروں سے خدا کی معرفت لوگے تو خدا چھوٹا نظر آئے گا، آل محمد بڑے نظر آئیں گے۔ آل محمد سے خدا کی معرفت لوگے تو خدا عظیم نظر آئے گا، یہ اس کے بندے نظر آئیں گے۔ خدا نہ خواستہ جا کے کہیں محمد ابن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ سے توحید سیکھنے لگے آپ، یا کسی خالصی سے سیکھنے لگے توحید۔ نام رکھ لینے سے خالصی کوئی خالص تھوڑی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں اپنا تخلص خالصی رکھ لوں تو خالص ہو جاؤں گا؟ کوئی خالص نہ ہو اور اپنا تخلص خالصی رکھ لے، یہ آلودگی کی پہلی منزل ہے۔ تو جب آپ ان سے توحید سیکھیں گے تو خدا چھوٹا نظر آئے گا، محمد و آل محمد بڑے نظر آئیں گے۔ جب محمد و آل محمد سے توحید سیکھیں گے تو توحید، ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کس سے سیکھو؟ ان سے۔ احکام کس سے لو؟ ان سے۔ اور پھر احکام تو پوری زندگی کو محیط ہیں۔ نظام معاشرہ تشکیل دو تو ان سے سیکھ کر، ان سے سیکھ کر نظام سیاست بناؤ گے تو کون سا نظام بنے گا؟ نظام ولایت۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے رشتہ؟ واضح ہے؟ جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، صبر و سکون سے، پیار سے، محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ غصے کا لہجہ اختیار کر کے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ امر ولایت وہ ہے جو توحید سے لے کر، عقائد سے لے کر، اصول دین سے لے کر، علم کلام سے لے کر، عرفان سے لے کر، اخلاق سے لے کر، سیاست سے لے کر، ہمارے معاشرے اور سماجیات تک ہر جگہ محیط ہے نا۔ ہم امر ولایت پر پوری طرح سے
فائز ہیں؟ ہم نے امر ولایت کو پوری طرح قبول کیا، یا امر ولایت ہمارے سامنے پورے طور پر آشکارا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ بہت دقیق اور بہت الجھی ہوئی بحث ہے عزیزان گرامی، چھڑ گئی اور میرے دل میں تھی کہ یہ بات عرض کروں گا، اس لیے چھیڑ دی ہے۔ آپ پھر ایک بلند صلوات پڑھ کر مجھے طاقت دے دیں۔ ایک مسئلہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ولی عصر پردہ غیب میں ہے۔ کیوں پردہ غیب میں ہے؟ ایک سوال۔ اچھا، جب حضرت ولی عصر پردہ غیب میں نہیں تھے تب بھی ائمہ معصومین امام حسن سے لے کر اور 11ویں امام تک ظاہر تھے، لیکن کیا امر ولایت ان کا نافذ تھا؟ نہیں تھا نا؟ تو محرومی تو تھی۔ وہ کیوں؟ سوال ہے۔ معصوم موجود ہے، ظاہر بظاہر معاشرے میں معصوم موجود ہے اور اس کا امر ولایت نافذ نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام موجود ہے اور نافذ ہے کس کے اوامر؟ طاغوت وقت کے۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام موجود ہے اور اوامر کس کے نافذ ہیں؟ طاغوت وقت کے۔ تو امر ولایت نافذ ہے یا نہیں؟ نہیں نافذ ہو سکا۔ کیوں؟ کتنا بڑا سوال ہے، اس پر سیمینار کیجئے 7 دن کا کم سے کم سیمینار، پوری دنیا سے بلائیے مفکرین کو اور مقالے لکھیں، علمی، فکری، منطقی دلائل کے ساتھ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں جو بعد خدا و بعد مصطفیٰ امر ولایت جن میں منحصر ہے۔ وہ جس کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا ہے؟ منبر غدیر پر، اور صرف ایک منبر غدیر پہ تھوڑی ہوا ہے۔ یہ جملہ کبھی کہیں کہہ چکا ہوں، آپ دیکھیے تو صحیح، توحید و نبوت کے بعد اگر صحیح طور پر مطالعہ کریں تاریخ اسلام کا تو پیغمبر نے اپنی بالکل پہلی تقریر میں کیا حکم دیا تھا؟ میں تمہارے سامنے خدا کے پیغمبر کے طور پر تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آج کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ جو میرا ساتھ دے گا، جو میری بات مانے گا، جو ایمان لائے گا، وہی میرا وزیر وصی جانشین ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا، آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں، چھوٹے بڑے تمام ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے اور آپ نے کہا میں یا رسول اللہ۔ بجوے میں جناب ابو طالب بھی موجود ہیں، اور رسول نے کہا کہ یہ میرے وصی ہیں، جانشین ہیں، وزیر ہیں، تم لوگ ان کی اطاعت کرنا۔ اور جس پر درایت یہ ہے، روایت کے ساتھ درایت یہ ہے کہ کفار قریش نے حضرت ابو طالب کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ تاریخ میں ہے نا، یہ دوست دشمن سب نے لکھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت و بعثت و تبلیغ کا پہلا موقع جو ہے، وہاں بھی جو پہلا حکم ہے وہ اطاعت علی کا حکم ہے۔ اور جب 23 برس کی پوری رسالت کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور حج آخر کے بعد واپس آ رہے ہیں، تو جو آخری حکم دیا ہے میدان غدیر میں کھڑے ہو کر، وہ بھی اطاعت علی کا حکم دیا ہے۔ تو امر ولایت علی بہت واضح ہے یا نہیں؟ اس کی اہمیت واضح ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے سوائے منافق کے؟ کسی کے لیے یہ امر مبہم ہو سکتا ہے سوائے کسی بے بصر و بے بصیرت منافق کے؟ اصلا نہ مبہم ہے، نہ متشابہ، نہ مشکل، بالکل واضح آئینے کی طرح، آفتاب کی طرح۔ وہ امیر المومنین موجود ہیں، ان کی ولایت نافذ ہوئی۔ باطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، باطناً آج بھی نافذ ہے۔ بس اس گیپ کو پر کر لیجئے گا خدا را، اسی لیے کہہ رہا ہوں دقیق بحث ہے، اہم بحث۔ ظاہر میں نافذ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس طرح کے کتنے سوالات قائم ہو سکتے ہیں۔
اس کا جواب بی بی نے اس خطبے میں دے دیا ہے قرآن مجید کے استشہاد کے ساتھ. اب دیکھیے ایک فقرے سے کتنے ابواب علم کھلیں. ایک فقرہ بی بی نے جب انصار کی خواتین آئیں اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے تو اپنے رنج و مصائب کا ذکر نہیں کیا ہے, صرف امر ولایت پہ گفتگو کی ہے. اور جو کہا جہاں خطبہ ختم ہوتا ہے وہاں قرآن مجید کی ایک آیت کا اقتباس پیش کیا ہے, ختم کیا. بی بی خاموش ہو گئی یہ کہہ کر انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اب جا کر اس فقروں کو دیکھیے, جا کر کہاں؟ سورہ مبارکہ ہود میں. سورہ مبارکہ ہود میں جہاں جناب نوح کی ریاضت و تبلیغ و مشقت کی بات ہو رہی ہے, وہاں جناب نوح کیا فرماتے ہیں؟ قال یا قوم اترون ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اے میری قوم کے لوگو, تم غور کرو اس بات پر کہ اللہ نے اگر کوئی نعمت ہمیں دی ہے, کوئی مرتبہ ہمیں دیا ہے, اور تم اس نعمت و مرتبے کو نہیں پہچان رہے ہو, اندھے ہو گئے ہو, تو کیا ہم جبرن نافذ کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ نعمت ہے, تم چاہو گے تو نصیب ہوگی, نہیں چاہو گے تو نصیب نہیں ہوگی. خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, بی بی کا یہ ایک بیان کتنے سوالات کا جواب دے رہا ہے, اور کس سطح پر دے رہا ہے. ایک باب علم کھل گیا ہے. جیسے بی بی اس وقت کا نہیں, امیر المومنین موجود ہیں, ان کی ولایت لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں. آج منافق اور دشمن مورخ کہتا ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھا لی اپنا حق, اگر علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھا لی؟ جواب زہرا نے دے دیا, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. یہ تو نعمت ہے, یہ تو لطف ہے, یہ تو رحمت ہے, کیا ہم اسے تلوار سے نافذ کریں گے؟ ارے تم چاہو گے تو نصیب ہوگی, نہیں چاہو گے تو نہیں نصیب ہوگی. واضح ہے. جو نہیں چاہتے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکام کی پیروی کریں, جو چاہتے ہیں وہ ولایت کی پیروی کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں, آپ سب اہل ذوق ہیں, اہل علم ہیں, اہل بصارت ہیں, اہل بصیرت ہیں, اہل بصائر ہیں. کتنے سوالات کا جواب بی بی کے ایک جملے نے دیا ہے. اور بی بی کے جملے نے ایک طرف جواب دیا, ایک طرف آیت صامتہ کو ناطقہ بنا دیا. قرآن میں یوں پڑھو گے آیت سمجھ میں نہیں آئے گی قیامت تک, بی بی کے خطبے کی روشنی میں پڑھو گے آیت بولنا شروع کر دے گی. تطبیق دے کر دیکھو آیت کے مفاہیم کہاں کہاں اجاگر ہوتے ہیں. آج امام زمانہ پردے غیب میں نے بہت پہلے ایک جملہ کہا تھا, یہ غیب ہماری طرف سے ہے, ان کی طرف سے تھوڑی. واضح ہے, ہماری طرف سے ان کی طرف سے نہیں. بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو, ہماری طرف سے. غیبت کبریٰ ہے, کسی سے نہیں ملتے, عام اعلان ہے, مگر جسے چاہتے ہیں لطف فرما دیتے ہیں. کیوں؟ معیار وہی ہے. عام ذوق یہ ہے کہ ہم سب کے سب اپنے وجود کے ساتھ, پورے وجود کے ساتھ اس بلندی تک پہنچے نہیں کہ ہم پورے وجود کے ساتھ ولایت کو جذب کریں اور قبول کریں. تو پھر جب ہم قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں, ہمارا ذہن آمادہ نہیں ہے, یا قلب آمادہ نہیں ہے, یا احساسات آمادہ نہیں ہیں, یا شرائط آمادہ نہیں ہیں, اتنا ثبات قدم نہیں ہے, تو پھر جبرن ولایت نافذ نہیں کی جائے گی. غیب کا پردہ پڑا رہے گا. لیکن جو ایک کوئی ایسا گوہر یگانہ, کوئی ایسا در شاہوار ہو
ہوگا جو پورے وجود کے ساتھ ولایت کی طلب رکھتا ہوگا تو خود آ کر ملاقات کریں گے. تمہیں ہماری جستجو ہے, ہم موجود ہیں, پہچان لو. تو ایک بڑا مجمع وہ ہے جس کو جو غیب جو ولایت سے محروم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طلب نہیں ہے, چاہت نہیں ہے. لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو آج بھی واقعاً خدا کے ملک میں جیتے ہیں, آل محمد کی تہذیب میں جیتے ہیں, در حسین اور در زہرا پہ جیتے ہیں. وہ کسی کے غلام نہیں ہیں. اور اگر کوئی ایسا اہل ولایت ہو تو اس کا رشتہ ولایت سے جڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ بیچ میں کراہت نہیں آنی چاہیے. آیت میں لفظ کیا ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم کراہت رکھو اور ہم تمہیں اس چیز کا ملزم بنائیں, یعنی اس چیز کو کا ملتزم بنائیں. اہل علم تو قم میں ملزم ملتزم کے معنی میں کہتے ہیں. ہمارے ہاں ملزم مجرم تک پہنچ جاتا ہے. اس زبانوں کا فرق ہے, یہ زبانوں کا مزاج ہے. اور فہم ہے؟ تو ملزم نہ سمجھیے گا اپنے کو. انشاءاللہ آپ میں سے نہ کوئی ملزم ہے نہ مجرم, اور اگر ہے مجرم تو مجرم عشق آل محمد ہے. اور جو مجرم عشق آل محمد ہو جائے اس سے زیادہ بڑا سرفراز کوئی نہیں ہو سکتا. تو غور فرمائیں آپ نے کس طرح بی بی کے خطبے کی قرأت کی جائے, کس طرح سمجھا جائے. بی بی کے ایک جملے نے کتنے سوالات کا جواب دے دیا. علی ہیں, ولایت نافذ نہیں ہے. کیوں؟ علی کا قصور ہے, نظام حق کا قصور ہے, نظام ولایت کا قصور ہے, یا ان افراد کا قصور ہے جو کراہت رکھتے ہیں, جو قبول نہیں کرنا چاہتے دل سے. یہی فرق ہے ولایت اور طاغوتیت میں. جو چیز بزور شمشیر منوائی جائے وہ طاغوتیت ہے, جو چیز محبت سے اور لطف سے نافذ کی جائے وہ ولایت ہے. یہی فرق ہے. ہاں یہاں پر اور بہت سے سوالات آئیں گے, ان کا جواب بھی ہے, لیکن اب طاقت نہیں, بس سمیٹ دوں. یہ ہے بی بی زہرا محدثہ. جبرائیل ان سے گفتگو کرتے ہیں. ان کا وجود سرچشمہ علم ہے. ان کے خطبے اور ان کے کلمات کے ان کے ایک ایک کلمے سے ابواب علم کھل جاتے ہیں, شکوک و شبہات رد ہو جاتے ہیں. یہ بی بی ہے جسے آنے والے واقعات کا علم ہے. یہ بی بی ہے جسے اپنی شہادت کی کیفیت معلوم ہے. یہ بی بی ہے جسے اپنے بیٹے کی شہادت کی کیفیت معلوم ہے. یہ بی بی ہے جس نے حسین کو پالا ہی ہے قتل ہونے کے لیے. یہ بی بی ہے شجاع اور صابرہ بی بی جس نے حسن کی پرورش ہی کی ہے جام زہر نوش کرنے کے لیے. یہ بی بی, یہ صابرہ, یہ ممتحنہ, یہ صابرہ, یہ مبشرہ, اولیاء کے لیے مبشرہ. بس طاقت میری ختم ہو چکی ہے. شب شہادت ہے. کل جو جملہ کہا تھا وہ پھر عرض کروں گا. ہمیشہ ہم بی بی زہرا کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں. آج ہم سب مل کر آئیے حسین کو زہرا کا پرسہ. کبھی ہم حسن کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں, کبھی حسین کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں, کبھی سید سجاد کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں, ان کے بچوں کا پرسہ انہیں دیتے ہیں. آج ہم ان کے بچوں کو ان کا پرسہ پیش کریں. آج ہم حضرت صاحب الزمان کو ان کی جدہ ماجدہ کا پرسہ. مصائب کی جزئیات تو آپ سنتے رہتے ہیں, مگر میں پھر عرض کروں گا, علی جیسا صابر اگر بلند آواز سے گریہ کرے تو کتنی بڑی مصیبت ہوگی. علی جیسا صابر اگر قبر کے کنارے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون, کیسی قیامت کی مصیبت ہوگی. ہاں یہ روایت میری نظر سے گزری ہے.
کہ وہ لمحہ خاص جب بی بی نے اس دنیا سے مفارقت کی ہے، اس لمحے میں جناب امیر المومنین حسنین کے ساتھ قبر مبارک پیغمبر کے پاس تھے کہ گھر سے اسماء بنت عمیس آئیں اور ان کو علی نے دیکھا، علی نے اسماء کو دیکھا اور اس کے بعد اسماء کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر اضطراب۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ اسماء نے کہا زہرا نہیں رہی۔ علی نے ایک چیخ ماری اور غش کھا کر گر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب ایک جملہ کہوں، ارے علی جیسا شجاع اور صابر جب گریہ کرے اور غش کر جائے تو ننھے بچوں کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ اب کون ہے جو حسن کو سنبھالے؟ کون ہے جو حسین کو سنبھالے؟ کون ہے جو زینب کو سنبھالے؟ کون ہے جو ام کلثوم کو سنبھالے؟ کیا قیامت کی گھڑی ہے خانہ زہرا میں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2-3 فقرے، تمام مصائب آپ مسلسل ذاکرین سے، نوحہ خانوں سے، سوس خانوں سے سنتے رہتے ہیں۔ مقصد تو بس یہ ہے کہ آپ ملتفت ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں اور نذرانہ اشک پیش کریں اور ان آنسوؤں سے اپنی زمین طبیعت کو ایسا زرخیز بنائیں کہ شجر ولایت بارور ہو جائے۔ ہاں، وصیتیں بھی سنی ہیں نا آپ نے، بی بی کی وصیتیں بہت اہم ہیں۔ ایک وصیت عمومی ہے، ایک وصیت بی بی کی خود ان کی ذریت کے لیے ہے۔ اپنے جب امیر المومنین تشریف لائے ہیں اور بی بی کا تکیہ اٹھایا تو دیکھا نیچے ایک رقعہ رکھا ہوا ہے، اس کا بس ایک فقرہ یہ تھا، یا علی، قیامت تک آنے والے، میری نسل سے پیدا ہونے والے، میری ذریت میں ہونے والے سیدوں کو میرا سلام کہہ دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ بس 2-3 فقرے۔ یا علی، مجھے تمہارے علاوہ کوئی غسل نہیں دے گا، تم خود غسل دینا، تم خود کفن پہنانا۔ یا علی، مجھے راتوں رات دفن کر دینا۔ اصل میں یہ زہرا کی شہادت زہرا کی معراج ہے، اسی لیے راتوں رات بابا کی معراج ہوئی تھی، راتوں رات بی بی نے دفن ہونے کی وصیت کی ہے۔ بہت اسرار ہیں اس میں، بہت عالم ہیں اس میں۔ مجھے راتوں رات دفن کر دینا، میرے دشمنوں کو خبر نہ کرنا، جنہوں نے مجھے غیظ و غضب میں مبتلا کیا ہے انہیں میرے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ دینا۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ سب حقائق ہیں، جو رد کرتے ہیں وہ صحیح رائے نہیں رکھتے، نہ علمی اعتبار سے نہ ایمانی اعتبار سے۔ آقا امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا تو پھر جس طرح مسجد میں بلند آواز سے گریہ کیا تھا، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے گریہ کیا۔ بعد میں ابو ذر نے پوچھا، سلمان نے پوچھا، آقا آپ جیسا صابر، آپ جیسا شجاع اور اس قدر بلند آواز سے گریہ، کہا تمہیں معلوم نہیں اپنے پہلو کا زخم کس طرح مجھ سے چھپایا۔ زہرا کو غسل دیا، زہرا کو کفن پہنایا، اس کے بعد پھر بچوں کو بلایا۔ ہاں، یہ روایت اگر معصومین سے مروی ہے تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حسن آئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، حسین آئے، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے اور بے پناہ گریہ کرنا شروع کیا۔ روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے، بعض بزرگ علماء نے، مجتہدین، فقہا، صاحب منصب مرجعیت نے یہ جملے اپنے قلم سے لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا، مادر گرامی، میں آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ مجھے پکار کر سینے سے نہ لگا لیں۔ بندے کفن کھل گئے، زہرا کا ہاتھ بلند ہوا، میرے بیٹے حسین، خدا حافظی کے لیے آ جا، میرے سینے سے لپٹ جا۔ حسین رخصت ہوئے۔ بس آخری چند جملے۔ راتوں رات بی بی کا جنازہ اٹھا، قبر میں سپرد لحد فرما کر، علی جیسا صابر ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ قبر سے اٹھے
اور پیغمبر کی قبر مبارک کی طرف رخ کیا. السلام علیک یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک النازلہ فی جوارک السریعۃ اللحاق بک. یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام اور آپ کی اس بیٹی کا سلام جو آپ کے جوار میں پہنچ رہی ہے. یہ علی ہے جو گریہ کر رہے ہیں, ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے, آنکھوں سے آنسو کو دریا رواں ہے, پیغمبر کو خطاب کر رہے ہیں. اور اس خطاب میں کیا جملہ کہا ہے, سن سکو گے عزیز, سن سکو گے عزیز. قل یا رسول اللہ صبری, قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی. یا رسول اللہ آپ کی اس برگزیدہ جگر پارے کی رخصت پر مجھے اب صبر کا یارہ نہیں ہے, اب صبر کا یارہ نہیں آئے. اور اس جدائی نے تحمل کی طاقت مزمحل کر دی. بس بیچ بیچ سے فقرے عرض کر رہا ہوں, تحمل کی طاقت مزمحل کر دی. الا ان لی فی التأسی بعظیم فرقتک وفاتح مصیبتک موضع تعز. اے رسول مگر بس ایک بات ہے, اس عظیم غم میں اگر میرے لیے کوئی تسلی کا سامان ہے تو خود آپ کا غم, آپ کی فرقت, آپ کا غم. کیسا غم, کیوں فرمایا فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فَلَقَدْ وَسَّدْتُكَ فِي مَلْحُودَةِ قَبْرِكَ. ارے آپ کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے گہوارے قبر میں لٹایا. وَفَاضَتْ بَيْنَ نَحْرِي وَصَدْرِي نَفْسُكَ. اور اے رسول آپ نے تو میرے سینے پر جان آفری کے سپرد کی ہے, میں یہ صدمہ نہیں بھول سکتا. بس یہ صدمہ میرے لیے تأسی ہے, اس میں تأسی ہے, اس میں تسلیت ہے. پھر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ علی ہیں, یہ علی ہیں جو اپنے حزن کا بیان کر رہے ہیں, حزن کا بیان. اور کیا فرما رہے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں, لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ. ارے ودیعت مجھ سے واپس لے لی گئی, امانت مجھ سے واپس لے لی گئی. اما حزنی فسرمات واما لیلی فمسحات. میرا حزن اب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ مرثیہ, یہ مرثیہ, یہ مصائب وہیں قبر پر کھڑے ہو کر علی کہہ رہے ہیں اما حزنی فسرمت. اب میرا رنج, میرا علم, میرا غم ختم ہونے والا نہیں ہے. زمانہ ختم ہو جائے گا, علی کا غم ختم نہیں ہوگا. زمانہ ختم ہو جائے گا, علی کا حزن ختم نہیں ہوگا. اور بار بار فرما رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہاں بس ایک ہی راہ ہے ختم ہونے کی کہ پروردگار, پروردگار مجھے بھی بس آپ کے پاس بلا لے. اِلَىٰ أَن يَخْتَارَ اللَّهُ لِي الدَّارَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مُقِيم. مگر یہ کہ جب اس گھر میں اللہ مجھے بلا لے کہ جہاں آپ مقیم ہیں, بس اس وقت تو میرا حزن ختم ہو سکتا ہے, ورنہ حزن ختم نہیں ہو سکتا. تمام مورخین کو چیلنج ہے, چیلنج ہے جو مصائب زہرا کا انکار کرتے ہیں. تمام مصائب کا خلاصہ اب یہ دو جملے ہیں. یہ سب کہنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علی حضم حقها. یا رسول اللہ آپ کی امت نے جو سلوک کیا ہے وہ بی بی خود آپ کو بتائیں گی. فَأَحْفِهَا السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ. یا رسول اللہ اب آپ پوچھئے, اپنی بیٹی سے پوچھئے بیٹی پہ کیا گزری, اب ان سے حال پوچھئے, پوچھئے کیسے دروازہ توڑا گیا, کیسے پسلی شکستہ ہوئی, کیسے بازوؤں پہ نیل پڑ گئے, کیسے محسن شہید ہو گیا, بی بی نے کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی. بی بی کو کیوں کہنا پڑا
کیوں کہنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روزے روشن پہ پڑ جاتے تو شب تاریک سے بدل جاتا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالی. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری اس ناچیز سی مجلس اعزاء کو قبول فرما. پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام مجتہدین عظام کا سایہ برقرار رہے. حضرت آیت اللہ معظم جناب محقق کبیر حضرت آیت اللہ شیخ محسن عراقی اور جو حضرات بھی مجلس میں موجود ہیں ان تمام حضرات کے مراتب کو بلند فرما. ان کے سایہ مبارک ہمارے سروں پہ قائم رہے. پروردگار اس نظام ولایت کو برقرار رکھ. پروردگار مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگار اس ملک مملکت اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار ان عزاداروں کی حفاظت فرما. روئے زمین پر جہاں جہاں بھی عزاداران زہرا ہیں، سوگواران اہل بیت ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، پروردگار اپنی خصوصی حفظ و امان میں رکھنا. پروردگار ہمیں پورے وجود کے ساتھ امر ولایت کو رغبت کے ساتھ قبول کرنے والا بنا دے. پروردگار ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی کارہین میں شمار ہو. پروردگار معبود اپنے بندوں میں مومنین میں جو لوگ مریض ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ مجھ سے آج کہا گیا ہے کہ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عاجلہ عطا فرما، جن کی جو حاجتیں ہیں بحق زہرا مرضیہ ان حاجتوں کو پورا کر. اور پروردگار انسانیت بلک رہی ہے، انسانیت کراہ رہی ہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو، ولی اعظم کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.